کا، سینکڑوں نبی آ گئے 1400 برس میں. تو آپ اندازہ کیجئے اتنی بڑی امت، لیکن اس کا حال کیا ہوا؟ وَلَا يَكُونُوا، دیکھو نہ ہو جائیں یہ اہل ایمان بھی كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، ان لوگوں کے مانند جن کو کہ کتاب دی گئی تھی ان سے پہلے. فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، تو جب ان پر ایک طویل مدت گزر گئی، فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، تو ان کے دل سخت ہو گئے. اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے سورہ بقرہ میں. ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. دیکھو اے بنی اسرائیل، اے یہودیوں، اس کے بعد تمہارے دل سخت ہوتے چلے گئے. بدکاری سے، غلط کاری سے، دنیا پرستی سے، شہوت رانی سے، زر پرستی سے دل سخت ہوتے چلے جاتے. حضور نے فرمایا جب انسان ایک گناہ کرتا ہے دل کے اوپر ایک داغ پڑتا ہے. اگر توبہ کرے گا تو صاف ہو جائے گا، توبہ نہیں کرے گا پھر گناہ کرے گا، پھر داغ پڑے گا، پھر پڑے گا، پھر داغ پڑے گا، پھر یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور حضور نے اپنی مٹھی بند کر کے کہا ایسے ہو جاتا ہے، اب اس میں کوئی ہدایت داخل نہیں ہو سکتی، بند ہو گئی. اور جب یہ تھیلی بند ہوئی پھر اللہ کی مہر لگ گئی. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں کے اوپر. یہ مرحلہ آتا ہے کہ جب کہ فرمایا اب تمہارے دل پتھروں کے مانند، بلکہ او اشد قسوہ، پتھروں سے بھی زیادہ. فإن من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار، پتھر تو ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، چٹانوں میں ایسی بھی ہوتی ہیں شق ہو جاتی ہیں، ان میں سے پانی نکل آتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، چٹانیں ایسی بھی ہوتی ہیں اللہ کے خوف سے گر پڑتی ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تمہارے دل ان سے بھی سخت ہو چکے ہیں اور اللہ بے خبر نہیں ہے اس سے کہ جو تم کر رہے ہیں. آج اس امت پر بھی تو 1400 برس گزر گئے، کتنا عرصہ گزرا ہے، اور آج وہی خواہشات ہیں. ہم تو امت محمد میں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو شافع محشر ہے، وہ تو ہر امتی کو بخشوا لیں گے تب جا کر راضی ہوں گے. اللہ راضی کرے گا انہیں، وہ راضی اسی وقت ہوں گے جب ہر امتی کو بخشوا لیں گے. سیاں بے کوتوال اب ڈر کاہے کا؟ جب ہمارے سیاں ہمارے شوہر کہہ لے کوتوال بن گئے تو مجھے کس کا ڈر ہے؟ کوتوال ہی کا ڈر ہوتا ہے نا کہ وہ پکڑے گا. سیاں بھائی کوتوال، اب ڈر کاہے کا؟ یہ ہے وہ چیز، امانی، دل کا امانی سیغفر لنا، ہمیں تو بخش دیا جائے گا، ہماری تو شفاعت ہو جائے گی. بھائی کچھ بھی ہے، ہم کلمہ گو تو ہیں، کچھ بھی ہے، محمد کے نام لیوا تو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ قرآن مجید میں یہی ان کا قول نقل کیا گیا تھا. یہود نے کہا تھا نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں، اس کے بڑے چہیتے ہیں. تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ فلما یعذبکم بذنوبکم، پھر اللہ تمہیں سزائیں کیوں دیتا رہا ہے؟ یہ نبوکدنضر کے ہاتھوں تمہیں کیوں پٹوایا؟ ہیکل سلیمانی کیوں برباد کروایا؟ یہ تم 100 برس تک اسیری میں رہے، بیبیلونیا میں، بابل میں، عراق میں، کیوں؟ تمہارا دوسرا جو تھا ہیکل بنایا تم نے، وہ بھی سن 70 میں گروا دیا ٹائٹس کے ہاتھوں. 1,33,000 ایک دن میں قتل کیے اس نے، ٹائٹس نے 1,33,000 یہودی یروشلم کے اندر ایک دن میں قتل کیے. اندازہ کیے پچھلی صدی میں 60 لاکھ یہودی جرمنوں نے ختم کیے، 6 ملین. اور ان کو اب بھی یہی کر رہا ہے، وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، ہم تو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں. یہی حال اس امت کا ہے. ہسپانیہ سے ایسے نکالے گئے کہ ایک بچہ تک نہیں بچا. تاتاریوں کے ہاتھوں کروڑ قتل ہوئے. یہ سب کچھ تمہارے ساتھ ہوا کہ نہیں؟ کروسیڈرز کے ہاتھوں تمہاری پٹائی کم ہوئی تھی؟ 88 برس تک
بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں رہا تھا کہ نہیں؟ تو غور کیجئے، دلوں کو نرم کیجئے، اور دلوں کو نرم کرنے کا ذریعہ بھی قرآن ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، موعظہ واعظ کہتے ہیں اس کو جو دل کو نرم کرے، اس میں رقت پیدا کر دے۔ رقیق کہتے ہیں پتلی شے کو، رقیق مادہ، رقیق مادہ، دل سخت ہو جائے اسے نرم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے واعظ بھی سب سے بڑا قرآن ہے۔ الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، تمہارے سامنے موجود ہے۔ فطال علیہم الامد، پھر ان پر ایک مدت جب گزر گئی، فقست قلوبهم، تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ البتہ یہاں ایک واقعہ میں اور عرض کر دوں، ایک دل کی سختی وہ تھی جو یہودیوں کی ہو گئی تھی، یا ہم میں سے بھی بہت سو کی ہو چکی ہے، لیکن ایک اور دل کی سختی بھی ہوتی ہے، وہ اپنے احساس کی شدت کی بنا پر۔ یہ معاملہ حضرت ابوبکر کے ساتھ پیش آیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے عہد خلافت میں ایک وفد آیا باہر سے، انہیں جب قرآن کی آیات سنائی گئیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا ھاکذا کنا حتی قست القلوب، ایسے ہی ہم بھی ہوتے تھے، قرآن سنتے ہی، قرآن پڑھتے ہوئے ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے، یہاں تک کہ ہمارے دل سخت ہو گئے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، یہ شدت احساس ہے۔ یقیناً یہ ہوتا ہے جب آدمی عادی ہو جاتا ہے تو وہ کیفیت نہیں رہتی۔ میں نے اللہ کے فضل و کرم سے 6 حج کیے، لیکن جو کیفیت پہلے حج کی تھی وہ پھر کبھی نصیب نہیں ہوئی۔ ویسے بھی یہ تھا کہ اس وقت تک ابھی اتنا ہجوم نہیں تھا، سن 62، اب آج سمجھیے 42 برس گزر چکے ہیں، تو اس وقت کا اور تھا معاملہ۔ اب جو ہے وہ ہجوم جو ہے وہ اس میں کبھی انسان کو وہ اپنے اندر جھانکنے کا، کہیں تنہائی میں بیٹھ کر یاد کرنے کا موقع نہیں ملتا، لیکن وہ تھا۔ لیکن ویسے بھی بات یہ ہے کہ ایک آدمی، اب جو لوگ وہاں رہتے ہیں، مکے میں رہنے والے، ان میں سے اکثر کو ہم دیکھتے ہیں وہ خانہ کعبہ کا، اس اصل چوکور گھر کا بھی کوئی ادب نہیں کرتے، وہ تو ہر وقت ان کے نگاہوں کے سامنے عادی ہو گئے۔ تو ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ جو ایک تعامل کثرت کے ساتھ جب ایک بات ہو رہی ہو تو پھر اس کی وہ تاثیر نہیں رہتی۔ تو فرمایا فقست قلوب، حضرت ابو بکر کا بھی وہ احساس کی شدت جو تھی، جیسے حضور نے فرمایا انہ لیغان علی قلبی، میرے دل پر بھی کبھی کبھی حجاب سا طاری ہو جاتا ہے۔ معاذ اللہ، کیسا حجاب؟ اب اس حجاب کے لفظ سے دھوکہ نہ کھا جائیے کہیں، ایک حجاب میرا اور آپ کا ہے، ایک حجاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ جو اللہ کی طرف توجہ کی انٹینسٹی ہے، انٹینسٹی اس میں تھوڑی سی کمی بھی ہو گئی تو اسے آپ حجاب سے تعبیر کریں۔ ہمیں تو وہ کیفیت ہی میسر نہیں ہو سکتی، لیکن اس انٹینسٹی کے اندر، یہ لفظ انٹینسٹی انگریزی کا بار بار بول رہا ہوں، اس کی شدت، لیکن شدت کے لفظ کے اندر جو ہے وہ اتنا مفہوم نہیں آتا جتنا انٹینسٹی کے لفظ میں۔ وہ انٹینسٹی جو ہے اس میں ذرا سی کمی ہوئی، حضور پریشان ہو گئے۔ وَإِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ 70 مرة فِي كُلِّ يَوْمٍ، اور ہر روز میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں اللہ کے نام۔ تو کیا آپ گناہ کرتے تھے؟ معاذ اللہ، یہ ذرا سی اس توجہ کی شدت میں، انٹینسٹی میں ذرا سی کمی ہوئی، اسے بھی آپ حجاب سے تعبیر کریں۔ تو یہی ہے مفہوم حضرت ابوبکر کے اس قول کا۔ لیکن ایک ہے قساوت قلبی، معصیت کی وجہ سے، دنیا پرستی کی وجہ سے، نفس پرستی کی وجہ سے، زر پرستی کی وجہ سے، شہرت پرستی کی وجہ سے، اقتدار پرستی کی وجہ سے، یہ پرستشیں جو ہے، یہ جو دل کو سخت کرتی ہیں تو وہ پتھر اور چٹان سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشیۃ اللہ
وما اللہ غافل عما تعملون وکثیر منہم فاسقون. اب ان میں سے اکثریت جو ہے وہ فاسقوں اور فاجروں پر مشتمل ہے. کیا یہی کیفیت آج کی مسلمان امت کی نہیں ہے؟ کیا عظیم اکثریت فساق و فجار پر مشتمل نہیں؟ کیا عظیم اکثریت حرام خور نہیں ہے؟ کیا عظیم اکثریت جھوٹی نہیں ہے؟ نفاق کی تینوں علامتیں، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. حضور نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں. جب بولے جھوٹ بولے، وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، امین بنایا جائے امانت رکھوائی جائے خیانت کرے. یہ الفاظ ہیں بخاری شریف کے بھی اور مسلم شریف کے بھی. اور مسلم شریف میں اضافی الفاظ ہیں وَلَوْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ. خواہ ایسا شخص روزہ رکھتا ہو، نماز پڑھتا ہو، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو لیکن منافق ہے. یہی جو میں نے شروع میں آج بات کہی تھی، ایک نفاق ہے شعوری، ایک غیر شعوری. وہ منافق سمجھتے تھے ہم عقل مند ہیں، یہ بے وقوف ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. جب ان سے کہا جاتا بھلے لوگوں جیسے اور لوگ ایمان لائے ویسے ایمان لاؤ، جیسے وہ اللہ کی پکار پر لبیک کہنے کو ہر وقت تیار رہتے ہیں، کہتے ہیں ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں. یہ تو پاگل ہیں، بے وقوف ہیں، فینیٹکس ہیں، فنڈامنٹلسٹ ہیں، ایکسٹریمسٹ ہیں. ہم تو ماڈریٹ اور بڑا روشن خیال اسلام جو ہے اس کے قائل ہیں. جب ان سے کہتا تھا فساد مت مچاؤ، کہتے تھے ہم تو مسلح ہیں بھائی، ہم تو چاہتے ہیں صلح. یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اب یہ جنگ کا بازار گرم کر دیا. کیا ضرورت تھی؟ مکے میں 13 برس تبلیغ کرتے رہے، کوئی ہاتھ نہیں اٹھایا، یہی پروسیس جاری رہتا. خامخواہ یہ جنگ کا سلسلہ شروع کر دیا. کیا فائدہ؟ یہ بھی کہا جا سکتا ہے جس دشمن کو گڑ دے کر مارا جا سکتا ہے اسے زہر کا ہے تو دینا ہے. بھائی تمہاری تعلیم اتنی اعلیٰ ہے، اتنی عمدہ ہے، فطرت کے مطابق ہے، پھیلاؤ. لیکن محمد کی سنت کچھ اور ہے، اسوہ محمدی کچھ اور ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے لیے منہج انقلاب نبوی میری کتاب کا مطالعہ کیا، تب پتہ چلے گا انقلاب کسے کہتے ہیں. اور یہ رسول انقلاب تھے صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال کثیر منہم فاسقون. جو بات کہی گئی ان اہل کتاب کے لیے اس وقت، آج وہ ہم پر راست آ رہی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس سے نکلنے، توبہ کرنے، اللہ کی جناب میں سر جھکانے، اللہ کی کتاب کے سامنے سر جھکانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے.